ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے. اور یا رسول اللہ تو اگر چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. آپ واقعہ سن چکے ہیں، واقعہ آپ کو پتا ہے، واقعہ آپ کو معلوم ہے، یہاں تک کہ مجھ سے زیادہ آپ کو واقعہ معلوم ہے. آپ جلسہ اتنے سن چکے ہیں، آپ کے بنگال میں جو جبونی ہوتی ہے 5 دن 7 دن تک آپ سن کے یاد کر چکے ہیں. آپ کو واقعہ پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پر معراج پر گئے تھے، اور اسی رات پورے معراج کر کے پورے آسمان گھوم کے یہاں تک کہ جتنے بھی ہے پوری چیز کو دیکھ کر پھر واپس آ گئے اسی رات میں. تو شاعر کیا فرماتے ہیں کہ تو اگر چاہے تو ہر شب ہو، ہر رات ہو، تو اگر چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرار، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. یا رسول اللہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. اور ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم غلام ہیں، فخر سے کہتے ہیں ہم غلام ہیں. لیکن ذرا دیکھو کہ رسول اللہ کے جو دربان ہے وہ دربان کون ہے. شاعر کیا فرماتے ہیں، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کے غلام. یا رسول اللہ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کے غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، طلباء اعزاز، سامعین کرام، پردہ کے پیچھے ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج اس کمپل پارا میں جو جلسہ منعقد کیا گیا، جب میں گھر سے آئے تب دیکھے کہ میلہ بہت زوردار ہے. میلہ میں ہزار بچے گھوم رہے ہیں، میلہ میں ہزار جوان گھوم رہے ہیں، میلہ میں 100 سے 100 بوڑھا گھوم رہے ہیں، بزرگ گھوم رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہاں ہے کہ جب کچھ سننے کا موقع ملا، جب کچھ سنے، جب کچھ سیکھے، جب کچھ پتا چلے، نبی کیا ہے پتا چلے، قرآن کیا ہے سنے، حدیث کیا ہے سیکھے، جب یہ وقت آیا تو تمام میلہ سے گھوم کر گھر چلا جائے. کچھ فائدہ نہیں. اگر ایسا جلسہ ہو صرف میلہ لگا رہے، ہزار آدمی آئے گھوم کر چلا جائے، کچھ فائدہ نہیں. آپ ہزار روپیہ خرچ کر کے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جلسہ منا رہے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ سننے کے لیے، کچھ سمجھنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننے کے لیے،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने का जिक्र सुनने के लिए, नबी पाक के दंदाने मुबारक का जिक्र सुनने के लिए, यहाँ तक के जितने भी हदीस और कुरान है, हर चीज सुनने के लिए, समझने के लिए लाखों लाख रुपया खर्च करके आप जलसा मुनक्किद करते हैं, अपने गांव में जलसा सजाते हैं, लेकिन घर में जाकर बैठ के रहते हैं। मेहमान को घर बुलाया गया है, बेटी को घर बुलाया गया है, दामाद को घर बुलाया गया है, पड़ोसी वालों को, रिश्तेदारों को, महबूब को घर बुलाया गया है, गोश्त पका रहा है, रोटी पकाया जा रहा है, गोश्त रोटी खाकर घर में अगर गप किया जाए और जलसा मुनक्किद करके स्टेज फाका रह जाए तो ऐसा जलसा करने से कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं है। क्या होगा पैसा खर्च करके? इतना पैसा खर्च करने से बेहतर है मदरसा बना दो। आज गांव में लड़कियां सही से कुरान नहीं पढ़ पाती है। अगर जलसा का हालत ऐसा हो, सुनने वाला कोई ना हो तो कोई फायदा नहीं है जलसा सजाकर। हर साल लाखों लाख खर्चा करके जो जलसा मुनक्किद करते हो, उसी लाखों लाख रुपया खर्च करके लड़कियों के लिए मदरसा बना दो। सही ढंग से आप और हमारी लड़की कुरान पढ़नी सीख जाएगी, वो लड़की शरीयत सीख जाएगी, पर्दा करनी सीख जाएगी। जब जमीन पर चलेगी, कहीं पर जाएगी, किस तरह चलना है, बाप के साथ किस तरह रहना है, भाई के साथ किस तरह रहना है, रिश्तेदारों के साथ किस तरह रहना है, वो लड़की सीख जाएगी। लेकिन आज हम हजारों हजार रुपये, लाखों लाख रुपये खर्च तो करते हैं जलसा के लिए, लेकिन आज हम अपने बेटी को शरीयत नहीं सिखा पाते हैं। आज हम अपने बेटे को कुरान नहीं सिखा पाते हैं। धिक्कार है ऐसे मुसलमान। आप बोलेंगे छोटे से जबान लेकर, उम्र में छोटा होकर इतनी बड़ी बड़ी बात, मैं बड़ी बड़ी बात नहीं कह रहा, जो हक है वही कह रहा हूं। मैंने आयत जो पेश किया है वो मौजू ये नहीं है, लेकिन हालात देखकर कहने पर मजबूर हूं कि स्टेज लाखों लाख रुपया खर्च करके सजाया गया है और यहाँ पर कुछ आदमी नहीं है। अरे मत सजा ऐसा स्टेज, एक सिर्फ बिस्तर लगा दो, चौकी रख दो, उसी पर खड़े होकर उलमाए किराम तुमको शरीयत सिखा देगा तो तुम बैठ जाओगे। लेकिन तुम बैठोगे नहीं यार। बड़े बड़े उलमा ने गला फाड़ कर तकरीर करते करते दुनिया से चले चल बसे, लेकिन आज तक मुसलमान नहीं सुधरा। हजरत तकलीफ होती है कि मुसलमानों को सुधारते सुधारते, कौम को सुधारते बड़े बड़े उलमा ने पूरी जिंदगी गुजार दिए, लेकिन अब तक मुसलमान नहीं सुधरा। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले सबसे पहले हम और आप उस उम्मत खसरा में आरम फरमाने वाला आका व मौला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम नजर आज़म हुजूर ताजदार मदीना जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा कमली वाले मुस्तफा रसूल अरबी रूह फिदा शाम कायनात के शम्सुद्दुहा सुबह कायनात के बदरुद्दुजा, हम गरीबों के गम गुसार बेकसों के कस बेबसों के बस, नंगों को कपड़ा पहनाने वाला आका, भूखों को खाना खिलाने वाला दाता की बारगाह रिसालत पर झूम झूम कर आवाज से आवाज मिलाकर एक आवाज से बावाज़ बुलंद पढ़े दरूद पाक अल्लाहु अकबर। मोहम्मद मौला मौलाना मोहम्मद अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मद वाला मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों के मस्जिद को बदनजरी से देखा जा रहा है, मस्जिद को गिराने की धमकियां दिया जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों की बेटी पर, मुसलमानों की घर वालों पर, मुसलमानों की खेतों पर, हर चीज को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश किया जा रहा है।
ہر جگہ پر مسلمان پریشان ہے. ہر مسلمان یہی سوچتا ہے کہ اللہ کا مدد کیوں نہیں آتا. آپ سوچتے ہیں نا اللہ کی مدد کس لیے نہیں آتا؟ آپ سوچتے ہیں. سب کے دل میں ایک ہی گمان ہے کہ مسلمان پریشان ہے, اللہ کی مدد کس لیے نہیں آتا ہے؟ مدرسہ کو توڑا جا رہا ہے, اللہ کی مدد کس لیے نہیں آتا ہے؟ مسلمانوں کی بیٹیوں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے, اللہ کی مدد کس لیے نہیں آتی ہے؟ شریعت پر پابند لگایا جا رہا ہے, اللہ کی مدد کس لیے نہیں آتا ہے؟ 3 طلاق کو باطل کیا جا رہا ہے, اللہ کی مدد کس لیے نہیں آتا ہے؟ مسلمانوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے, اللہ کی مدد کس لیے نہیں آتا ہے؟ مسلمانوں کے جوان بیٹے کو سڑک پر قتل عام کیا جا رہا ہے, اللہ کی مدد کس لیے نہیں آتا ہے؟ مسلمانوں کو جبرن پکڑ کر کفریہ کلام کہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے, اللہ کی مدد کس لیے نہیں آتا ہے؟ چاروں طرف مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہے, اللہ کی مدد نہیں آتا ہے. ہندوستان میں مسلمان پریشان, اللہ کی مدد نہیں. پاکستان میں مسلمان پریشان, اللہ کی مدد نہیں. افغانستان میں مسلمان پریشان, اللہ کی مدد نہیں. ترکستان میں مسلمان پریشان, اللہ کی مدد نہیں. امریکہ میں مسلمان پریشان, اللہ کی مدد نہیں. لیکن اس پوری دنیا میں روئے زمین پر, پورے دھرتی پر, اگر پوری دنیا کے جتنے بھی دیش ہو, جتنے بھی گاؤں ہو, اگر ہر کوئی کسی سے ڈرتا ہے, کوئی مذہب سے ڈرتا ہے, تو وہ مذہب کچھ اور نہیں, وہ مذہب کسی اور نہیں, وہ مذہب اسلام سے ڈرتا ہے. آج امریکہ بھی پریشان ہے مذہب اسلام سے, آج روس پریشان ہے مذہب اسلام سے, ہر کوئی مذہب اسلام سے پریشان ہے. چاروں طرف مسلمانوں کو مارا بھی جا رہا ہے, مسلمانوں پر ظلم بھی کیا جا رہا ہے, اور پریشان ہے مسلمانوں سے ہی پریشان ہے. اور مسلمان دیکھتا ہے آسمان کی طرف, اللہ کی مدد کب آئے؟ اللہ کی مدد کس لیے نہیں آتا ہے؟ مدد کب آئے گی؟ جب ہم سب کو پوچھا گیا, علماء دین سے پوچھا گیا, حفاظ کرام سے پوچھا گیا, مفتیان اعظام سے پوچھا گیا, مفسر کرام سے پوچھا گیا, حضرات آپ بتائیے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کی بیٹی کی آبرو لوٹی جا رہی ہے, مسلمانوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے, مسجدوں کو ویران ہے, مسجد ویران ہے, مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے, مدرسے کو توڑا جا رہا ہے, ہر جگہ پر مسلمان پریشان ہے, اللہ کی مدد کس لیے نہیں آتا ہے؟ تو علماء کرام, حفاظ اعظام اور بڑے بڑے مفسر کرام فرماتے ہیں کہ مسلمان جب تک 2 کنڈیشن پوری نہ کر لے تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گا. اب وہ 2 کنڈیشن کیا ہے؟ اب کون بتائے وہ 2 کنڈیشن کیا ہے؟ سب کو پوچھا گیا تو علماء کرام فرمانے لگے, مفتیان اعظام بولنے لگے, مفسر کرام بتانے لگے کہ شمس تبریز ہم لوگوں کو نہ پوچھ, اور جا قرآن سے پوچھ لے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو قرآن اپنی زبان عربی زبان میں فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جب مسلمان صبر کریں گے اور نماز قائم رکھیں گے تب اللہ کی مدد آئے گی. 2 کنڈیشن کیا پوری کرنا ہے؟ ایک صبر اور ایک نماز. ہو سکتا ہے میری آواز صحیح نہ ہو, آپ کو سننے میں اچھا نہ لگتا ہو. اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے سبحان اللہ. اب ہر کوئی ناموں سے رسالت پر تکبیر لگاتا ہے, لبیک یا رسول اللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کر اسٹیج کو آپ دمدار بنا دیں اور ہاتھ اٹھا کر بتا دیجئے لبیک یا رسول اللہ, اور زور سے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اب کیا پوری کرنا ہے؟ 2 کنڈیشن. کیا کیا؟ ایک صبر اور ایک نماز. ہم سوچ لیے ہیں حضرت, ہم سوچ لیے ہیں باپ مر گیا ہے, بیٹی کو کہا جا رہا ہے, بیٹے کو کہا جا رہا ہے مت رو, یعنی مت رو, چپ ہو جاؤ گے, نہ رو گے تو صبر ہو.
یہی ہے نا. اب باپ بن گیا ہے مت رو, آنکھوں سے آنسو جاری ہے مت رو, یہ صبر ہم نے یہی ٹھان لیا ہے. لیکن مسلمان صبر کیا ہے ذرا سنو. اللہ نے کہا ہے جوا مت کھیلو. اللہ نے کیا کہا ہے؟ جوا مت کھیلو. تم جوا کے قریب نہیں جاؤ گے, جوا چھوڑ دو گے. اللہ تعالیٰ کے لیے صبر ہے. صبر یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ منع کر دے اس چیز کو تم چھوڑ دو, اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ لینے کے لیے کہے اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو. اسے صبر کہا جاتا ہے. مسلمان پریشان ہے, لیکن مسلمانوں پر تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گا جب تک مسلمان جوا کھیلتا رہے گا, جب تک مسلمان سود کھاتا رہے گا. اللہ نے کہا صبر کرو, صابر بن جاؤ. مطلب یہ ہوا تم جوا کھیلتے ہو, جوا سے باز آ جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ ہو جائے گا. تم سود کھاتے ہو, سود چھوڑ دو, سود سے توبہ کر لو, سیدھے راہ پر آ جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. تم بے نمازی ہو, نماز نہیں پڑھتے ہو, مسجدیں ویران کر چکے ہو, اپنے مصلی اٹھاؤ, مسجد چلے جاؤ, نماز پڑھنے لگ جاؤ, اللہ تمہارا ساتھ ہو جائے گا. آج تم گناہ میں مبتلا ہو رہے ہو, گناہ کرتے جا رہے ہو, گناہ میں ڈوب چکے ہو, گناہ سے باز آ جاؤ, اللہ تمہارا ساتھ ہو جائے گا. گناہ چھوڑ دو, گناہ سے صبر کر لو, اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ ہو جائے گا. ہر چیز اسی طرح ہے. آج بازار میں ہم گھوم رہے ہیں, فالتو بات کر رہے ہیں, فالتو بات کرنا چھوڑ دو, اللہ تمہارا ساتھ ہو جائے گا. مسلمان اتنا بے حیا ہو چکا ہے. آج مسلمانوں پر مدد کس لیے نہیں آتی پتا ہے؟ آج میرے نوجوان بھائی افسوس ہوتی ہے, آج مسلمانوں کی بیٹی پر کس لیے انگلیاں اٹھایا جا رہا ہے پتا ہے آپ کو؟ ہم نے موقع کیا ہے, ہم نے موقع کر دیا ان کافروں کو کہ ہمارے بیٹی پر انگلی اٹھائے. ہمارے ماں جب راستے پر چلے تو ہمارے ماں کے دو پٹے کو پکڑ کر کھینچ لے. ہمارے بہن راستے پر چلے تو ہمارے بہن کو دیکھ کر پانی کا غبارہ لے کر ہمارے بہن کے اوپر پھینکے. یہ وہ کافر کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی, کافر کے پاس اتنا طاقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کر سکے, لیکن ہم نے اسے موقع دیا ہے. آج مسلمان کہاں ہے اور کہہ رہا ہے اللہ کی مدد کس لیے نہیں آتا. افسوس ہوتا ہے, حضرت افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کے بچے, جوان بچے, 4 بچے 5 بچے اکٹھا ہو کر کسی بستی میں جاتا ہے گھومنے کے لیے, اور لڑکی کو دیکھ کر سیٹی مارتا ہے. لڑکی کو دیکھ کر سیٹی مارتا ہے. بتاؤ, جب تم اپنی بہن کو دیکھ کر سیٹی مارو گے کیا وہ کافر تمہارے بہن کو چھوڑ دے گا؟ وہ کافر چھوڑے گا تمہارے بہن کو؟ افسوس ہوتا ہے, تم سوچتے آ رہے میں نے تو کسی کے بہن کو چھیڑا. تمہارے گھر میں بھی بہن ہے, اس کا بھی بھائی ساتھ پر چلتا ہوگا, تمہارے بہن کو چھیڑتا ہوگا. مسلمان آج تم کہتے ہو اللہ کی مدد نہیں آتا. افسوس ہوتا ہے, دل چیر جاتا ہے بولتے ہوئے. ارے کیا تقریر کروں, واقعہ سناتے سناتے تھک چکا ہوں. آپ کو ہر واقعہ پتا ہو گیا ہے, لیکن واقعہ سنانے سے کچھ کام نہیں چلے گا. واقعہ کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ میرے نوجوان بھائی, جب تم 5 لڑکے مل کر کسی گاؤں میں کسی مسلمان کے بیٹی کو پریشان کرو گے تو تمہارے پریشان دیکھ کر کافروں کو ہمت ملے گا, کافروں کو طاقت ملے گا, اور کافر کا بچہ آ کر تمہارے بیٹی کو, تمہارے بہن کو دیکھ کر سیٹی مارے گا, تمہارے بہن کو چھیڑے گا. سڑک پر تمہارا بہن اگر چلے تو دوپٹہ پکڑ کر کھینچے گا, اس لیے کہ ان کو موقع کسی آفت نہیں. ان کے پاس نہ اتنی طاقت ہے, ان کے پاس نہ اتنی جذبات ہے کہ وہ مسلمان کے بیٹی کو دیکھ کر آواز اٹھا سکے. لیکن ہم نے اس سے موقع دے دیا ہے کہ ہمارے بیٹی کو
کہتا ہے اللہ کی مدد کس لیے نہیں آتا؟ ارے کس طرح مدد آئے گا جب ہم آج تک صحیح نہ ہو سکے، صبر نہ لے سکے، نماز نہ پڑھ پائے، کس طرح اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا؟ کس طرح اللہ کا مدد آئے گا؟ اب آپ سوچتے ہوں گے آیت کا تو ترجمہ کچھ اور سنا ہوں، یہاں پر کچھ اور ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے، تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے، کسی کو محبوب بنا لیتا ہے، تو ہر وقت ہر جگہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کا مدد کرتا ہے۔ مسلمان یہ بھی سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد تو کیا جب نار نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، وہ نار نمرود میں جب ڈال دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، تو نار نمرود اللہ تعالیٰ کے کرم سے گلزار بن گیا۔ آپ سنے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گیا، پھول بن گیا، پھول کا باغیچہ بن گیا۔ اور آپ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ مسلمان جب تم سدھر جاؤ گے نا، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے نا، جب تم صحیح راہ پر چلو گے نا، جب تم نماز قائم رکھو گے نا، جب تم صابر بن جاؤ گے نا، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ تم کو روک سکے۔ اسی لیے کہ پوری دنیا جس قوم سے ڈرتا ہے، جس قوم سے خوف زدہ ہے، تو وہ قوم کچھ اور نہیں، مسلمان ہے، مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام سے پوری دنیا ڈرتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا ہر جگہ پر مسلمانوں کو ختم کرنے کا کوشش کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا اسی پر پریشان ہے کہ پوری دنیا پر سب سے تیزی سے پھیلنے والا کوئی دھرم ہے، کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے، تو وہ مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام پوری دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس سے پوری دنیا پریشان ہے، اور پوری دنیا مسلمانوں کو ختم کرنے کا کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا 2-4 سال پہلے میانمار میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، مسلمانوں کو 2 ٹکڑا کر دیا گیا، مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا، پھر بھی وہ پریشان ہے مسلمان سے۔ ہندوستان میں مسلمان 20% ہے، آپ کو پتا ہے نا، ہندوستان میں مسلمان 20% ہے، اور پوری ہندوستان کو 2 نمبر والے ہندوستان ہے، پورے ہندوستان پریشان ہے مسلمان سے۔ اب 20% مسلمان، سب سے کم مسلمان، اور پریشان ہے مسلمان سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ٹائم بہت مختصر ہے، اور آپ لوگوں کے عظیم خطیب، آپ لوگوں کے مشہور خطیب، آپ لوگوں کے ذیشان خطیب اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ میں آپ کو بتا رہے تھے 2 کنڈیشن پوری کرنا ہے، جب 2 کنڈیشن پوری ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ساتھ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا مدد کرنے لگے گا۔ اب وہ 2 کنڈیشن کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ صبر کیا جائے،
सही से बता दी सबर क्या है। सबर ये नहीं कि बाप मर जाए रोना बंद कर दो, यही सबर है। बेटा मर जाए रोना बंद कर दो, यही सबर है। बेटी की शादी हो गई, बेटी किसी के घर चला जाए, तुम सबर करो, सिर्फ यही सबर नहीं है, बल्कि तमाम गुनाह से तुम बाज आ जाओ। जब तुम तमाम गुनाह से बाज आ जाओगे, यही सबर है। इसलिए कि हमको तकबीर लगाते हैं, हमको नारा लगाते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम तकबीर लगाते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। माना क्या है? या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। क्या हाजिर है? नबी ने कहा है सूद छोड़ो, क्या सूद छोड़ने पर तुम हाजिर हो? नबी ने कहा है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने पर तुम हाजिर हो? मस्जिदों में तुम हाजिर हो? नबी ने कहा है ए मेरे उम्मती गिबत करना छोड़ दो, क्या तुम वहां पर हाजिर हो? नबी ने कहा है सच्चों के साथ हो जाओ, कुरान ने कहा है सच्चों के साथ हो जाओ, खुदाए ताला ने कहा है सच्चों के साथ हो जाओ, क्या तुम वहां हाजिर हो? जब तुम हर जायज पर हाजिर ही नहीं हो और कह रहे हो या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, कहां हम हाजिर हैं? जब तक तुम अपने ख्वाहिशात को, अपनी जो ख्वाहिशात है उसे तर्क नहीं करोगे, हर गुनाह से बाज नहीं आओगे, जब हर गुनाह से बाज नहीं आओगे तब तक तुम्हारा सबर नहीं, और जब तक सबर नहीं खुदाए ताला तुम्हारा साथ नहीं, और जब खुदाए ताला साथ नहीं तब अल्लाह का मदद नहीं। तो जब अल्लाह का मदद चाहते हो कि अल्लाह मदद करे, मुसलमान परेशान है अल्लाह मदद करे, मुसलमानों को घर तोड़ा जा रहा है अल्लाह मदद करे, मुसलमानों के मस्जिद को बदनजरी से देखा जा रहा है अल्लाह मदद करे, मुसलमानों के बेटी के आबरू को लूटा जा रहा है अल्लाह मदद करे। तो अपनी ख्वाहिशात को, अपनी तमाम बुराई ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ेगा और जायज काम पर, नेक काम पर तुमको लगना पड़ेगा। जब तुम जायज काम करोगे, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को कुर्बान करके सब्र करोगे, तब अल्लाह ताला तुम्हारा साथ हो जाएगा। अब सब्र तो हुआ, और एक कंडीशन क्या है? नमाज। एक सब्र और एक नमाज। अब सब्र तो कर लिए लेकिन नमाज में नहीं। मस्जिदें वीरान है, मस्जिदें वीरान है, मस्जिद पर नमाजी नहीं। अरे मुसलमान, तुम्हारे सजदे पर इतनी ताकत है, तुम सिर्फ 20% हो। अगर तुम रोजाना 5 वक्त मुसल्ला उठाकर मस्जिद में चले जाओगे और नमाज पढ़ना शुरू कर दोगे, किसी कौम के पास इतनी ताकत नहीं है जो तुम्हारे सजदे में ताकत है। अगर तुम सड़क पर सजदा कर दो, गाड़ी जाम पर लग जाए। अगर तुम सड़क पर नमाज की नीयत कर लो, अगर बेदीन भी हो, तुम्हारे सामने से ना गुजरे, तुम्हारे सजदे पर इतनी ताकत है। और आज हम नमाज से गफलत है, हम कहते हैं नबी के मानने वाले हैं, धिक्कार है ऐसे नबी के मानने वाले का। जब किसी ने नबी पर गुस्ताखी किया तो हम पूरे जुलूस लेकर कलिया चक और मुखाबारी के सरजमी पर तहलका मचा दी कि नबी के नाम पर हम गर्दन कटाने के लिए तैयार है ना? नबी के नाम पर हम गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। मुझको नारे से कोई इख्तिलाफ नहीं है, हमारा नारा बरहक है, हम नबी के नाम पर अपने गर्दन कटा देंगे। लेकिन मुसलमान कब कटाएंगे? जब नबी को मोहब्बत करते हैं, नबी से इश्क करते हैं और नबी के नाम पर अपनी ख्वाहिशात कुर्बान नहीं कर पाते, ख्वाहिशात नहीं छोड़ पाते हैं, गुनाह नहीं छोड़ पाते हैं, तो क्या हम नबी के नाम पर अपना गर्दन कटाएं? आज ये जलसा मुनक्किद किया है हमारे नौजवान भाइयों ने। नौजवान भाई जरा गौर करें और तमाम वॉलंटियर से मैं कहूंगा गौर से सुनो। तुमको बात कड़वा
आगे लगे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो हक है मैं वही कह रहा हूं। आज तुम्हारे गांव में जलसा है, मेला लगाए हो और तुम लड़की छेड़ रहे हो, तुम लड़की के पीछे घूम रहे हो। किस तरह अल्लाह का मदद आएगा? जितने मेरे भाई मिलकर, नौजवान भाई मिलकर जलसा मुनक्किद किया है, अक्सर और बेशतर कोई सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई पान और गुटखा खाता है, कोई कुछ ना कुछ में लगा है। रोजाना ज्यादा ना हो 20 से 30 रुपया जेब से खर्च है फालतू। महीना में 1500-2000 फालतू खर्च है। मेरे जितने नौजवान भाई हैं, जितने मिलकर आज जलसा मुनक्किद किया है, मैं उनको कह रहा हूं, तुम एक जमात बनाओ और जमात का नाम रखो फिदा का या रसूल अल्लाह। जमात का नाम रखो फिदा का या रसूल अल्लाह। एक कमेटी बनाओ, एक संगठन बनाओ, संगठन का नाम रखो फिदा का या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, हम आप पर फिदा है, हमारे जान आप पर फिदा है, हमारे माल आप पर फिदा है। और ये संगठन बनाकर, ये जमात बनाकर हर महीना 10 रुपया अपने जेब से निकालो। कितना? जोर से 10 रुपया। कितना? 10 रुपया। जब मेरे 10 मुसलमान भाई, 10 नौजवान भाई मिलकर हर गांव में, हर इलाके में, हर बस्ती में जब यह फाउंडेशन बना लेगा फिदा का या रसूल अल्लाह, और हर महीना सिर्फ 10 रुपया करके खर्च करेगा इस फाउंडेशन में, सिर्फ 10 रुपया खर्च करके, अगर 10 आदमी 10 रुपया करके हर महीना में जमा करे तो 100 रुपया हो जाता है। कितना? 100 रुपया। और साल में हो जाता है 1200 रुपया। और भी आदमी आस्ता आस्ता बढ़ता जाएगा। सिर्फ मैं 10 आदमी का कह रहा हूं, 10 नौजवान भाई। आपके गांव में ताज्जुब होता है जब कहीं पर चंदा देने का बात आए तो 10,000 20,000 चंदा दे देता है। लेकिन अगर सगा भाई कमजोर हो, अगर सगा भाई ना हो, सगा भतीजा हो, अपने भतीजा को 10 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है मुसलमान। 10 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है मुसलमान भाई। जब तुम ये जमात बनाओगे, ये संगठन बनाओगे हर गांव में, और तुम ये संगठन बनाकर क्या काम करोगे? फिदा का या रसूल अल्लाह में जो शरीयती काम हो वही करना है। गांव में कोई गरीब हो, गरीब को देखना है, उस गरीब के घर चावल है कि नहीं, कल की सब्जी है कि नहीं, जो गरीब है ठंडी के मौसम में पहनने के लिए कपड़ा है कि नहीं, गर्मी के मौसम में उनके घर में लाइट है कि नहीं, पंखा है कि नहीं। जब मेरे गांव के हर बस्ती के, हर गांव के 10 मुसलमान भाई इस तरह खड़ा हो जाएगा और महीने में सिर्फ 10 रुपया करके जमा करके फाउंडेशन बनाएगा, इंशाअल्लाह ताला जब वो शरीयत के दायरे पर काम करेगा, उस फाउंडेशन के बरकत से उन मेरे मुसलमान भाई को मेरे नबी भी प्यार करेंगे और नबी के खुदा भी प्यार करेंगे। कोशिश करेंगे आप इंशाअल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह। और क्या काम करना है? जिस तरह आप किसी के गांव में जाएंगे, वो 10 बच्चे तो देखकर किसी को लगे कि नहीं ये गुलाम मुस्तफा है, इस तरह रहना है। आपके गांव में अगर कोई लड़की छेड़ने के लिए आए, आपकी बहन बेटी को कोई छेड़े, आपके स्कूल में कोई लड़का जाकर शरारती करे, किसी लड़की को देखकर सीटी मारे, वो फाउंडेशन वाला, वो जमात वाला, वो 10 बच्चे जाकर उन्हें सुधारे, उनके बाप के पास जाए, उनके भाई के पास जाए। जब उससे भी ना सुधरे तो जमात वाले, पूरे जमात वाले मिलकर फैसला ले उस बच्चे को क्या करना है। मुसलमान, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी सही रहे, अगर तुम चाहते हो हमारी बहन सही रहे, हमारी
شریعتی صحیح رہے تو ہر گاؤں میں ہر محلہ میں جس طرح تم لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کر کے جلسہ کرتے ہو صرف مہینہ میں اپنے جیب سے خرچ کر کے 10 روپیہ اپنی فاؤنڈیشن میں جمع کر دو اور اس فاؤنڈیشن کو شریعت محمدی پر لگا دو انشاءاللہ تعالی اللہ کا مدد آنا شروع ہو جائے گا۔ مسلمان آج ہم اتنے پریشان اس لیے ہیں کہ شریعتی محمدی کو چھوڑ بیٹھے اور پتا ہے کس نے ہمیں کو چھوڑوایا ہے؟ ارے غیروں نے نہیں، غیر کے پاس اتنی تو طاقت ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو الگ کر سکے۔ جب مسلمان جنگ کے بدر میں جنگ کے احد میں کچھ رہ کر پورے جنگ کو فتح کر لیا اللہ کی مدد سے، جب تم بھی شریعت محمدی پر زندگی گزارو گے تو اللہ تبارک و تعالی کا مدد تمہارے پاس بھی آئے گا اور کم رہ کر تم بھی پورے ہندوستان کو فتح کر لو گے، تم بھی پوری قوم کو فتح کر لو گے، پوری دنیا کو فتح کر لو گے، لیکن شریعت محمدی پر زندگی گزارنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک واقعہ، زور سے بولو۔ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، کمیٹی والے پہلے لے کے آ گئے ہیں، ٹائم بھی بہت مختصر ہے، کیا بتاؤں کیا چھوڑوں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے ارے جلدی چھوڑو بھائی، ہمارا مولانا ہے، ہمارا عزیز ہے، ہمارے محبوب مولانا ہے، جلدی مائک دو، تم کو سننے کے لیے نہیں، ہم تو حضرت کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ یہی سوچ کر آپ آئے ہیں نا؟ میں بھی زیادہ دور کا نہیں، حضرت کے ہی پڑوسی ہیں، حضرت کے گھر کے بغل میں ہی میرا گھر ہے، تو حضرت کو تکلیف دیتے ہوئے بتا رہا ہوں، کچھ کہہ رہا ہوں، آپ سن لیجئے، اس لیے کہ ہر بات ہر کوئی نہیں کہے گا، ہر بات ہر کوئی نہیں کہے گا۔ میں جو کہوں گا بات وہی ہے، موضوع وہی ہے، بولنے کا ڈھنگ الگ ہے۔ حضرت کہیں گے بات وہی ہے، موضوع وہی ہے، ڈھنگ الگ ہے۔ حضرت فرمائیں گے بات وہی ہے، موضوع وہی ہے، بتانے کا طریقہ الگ ہے۔ تو سب کا الگ الگ انداز ہوتا ہے، الگ الگ طریقہ ہوتا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے؟ زور سے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے لبیک یا رسول اللہ، اور ہاتھ اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ۔ آج آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ میرے اکثر بھائی آج موبائل پر رہتا بھی، اس وقت موبائل پر ٹائم گزارتا رہتا، موبائل دیکھتا رہتا، کوئی غیبت کرتا رہتا، کوئی عالم کا غیبت کرتا، کوئی مسجد کے امام کا غیبت کرتا، ہر جگہ لگا ہوا ہے۔ لیکن آج آپ ان تمام چھوڑ کر اسٹیڈ مصطفیٰ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ شریعت کی بات سن رہے ہیں، مصطفیٰ کے شریعت پر چلنے کا طور و طریقہ سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے۔ ہو سکتا ہے منہ چھوٹا ہو، عمر چھوٹا ہو، اگر تکلیف ہو تو معاف کیجئے گا، لیکن بات میری گھر کی نہیں، سب کی گھر کی ہے۔ آج اب دیکھیے شادی نہیں ہو رہا، کوئی کہہ رہا ہے بھائی میرا لڑکا کا بیوی دیکھتا جا رہا ہے، 2 سال گزر گیا، مطلب 2 سال گزر گیا، شادی نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمان شادی کو ہم نے بہت سخت کر دیا ہے، بہت سخت کر دیا ہے۔ تم ایسا شادی کرو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف کنیز فاطمہ چاہیے۔ جب تم اچھے سے اچھی لڑکی ڈھونڈو گے، جب تم اچھے بن جاؤ گے، تم کہتے ہو اچھی لڑکی نہیں ملتی ہے، ارے پہلے اچھے تو بن جاؤ۔ لڑکی کو دیکھ کر سیٹھی مانگنا نہیں چھوڑے ہو، اسکول کے گیٹ کے پاس جا کر لڑکی چھیڑنا نہیں چھوڑے ہو، اپنے ماں کو ستانا نہیں چھوڑے ہو، اپنے بہن کو بلند آواز سے، سخت آواز سے ڈانٹنا نہیں چھوڑے ہو۔ تم صحیح بنے ہی نہیں ہو اور کہتے ہو لڑکی صحیح نہیں مل رہی ہے۔ مسلمان میرے بھائی، جب تم صحیح بن جاؤ گے،
جب تم شریعت محمدی پر زندگی گزارو گے اور تم عہد کرو گے، تم وعدہ کرو گے کہ ہم ایسی لڑکی سے شادی نہیں کریں گے جو لڑکی شاپنگ مال جاتا ہو، ہم ایسی لڑکی سے شادی نہیں کریں گے جو لڑکی میک اپ کر کے بال کو چھوڑ کر میلہ میں گھومتا ہو، ہم ایسی لڑکی سے شادی نہیں کریں گے جو لڑکی بے آبرو بے پردہ ہو کر بازار جاتا ہو گھومنے کے لیے۔ میرے مسلمان بھائی، جب تم ٹھیک رہو گے اور سوچ لو گے اپنے باپ کو، اپنے بیٹی کو، ہر باپ کو اپنی بیٹی کو اچھا بنانے پر وہ باپ مجبور ہو جائے گا، وہ باپ اپنی بیٹی کو اچھا بنائے گا تاکہ بیٹی کی شادی ہو، بھائی اپنی بہن کو اچھا بنائے گا تاکہ بہن اچھی ہو تو اچھا لڑکا مل جائے، شادی ہو جائے۔ میرے مسلمان بھائی، جب تم صحیح بن جاؤ گے، جب تم شریعت محمدی پر زندگی گزارو گے، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے، سیدھے راہ پر چلو گے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد تم پر آئے گی، پورے قوم پر آئے گی، اور مسلمان پوری دنیا میں مسلمان آج ہمیں صحیح حضرت ایک موقع ٹائم بہت مختصر ہے اور بس اتنا ہی۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کیا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تم صبر کرو، تم مدد مانگو، تم مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ جب تم صابر بن جاؤ گے، نمازی بن جاؤ گے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارا ساتھ ہوگا۔ اگر بولنے میں، آپ کے سننے میں کئی قسم کی غلطی ہوئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ لا الہ